گرامی قدر حضرات بنی اسرائیل نے جدو گناہ کیتا ہے، جدو بنی اسرائیل والے نے گناہ کر لے آئے، عرض کی دی اللہ سانو معافی دے دے۔ اللہ فرمایا نا تساں میرے نال شرک کیتا ہے، بچھڑے نو معبود خدا بنا لے آئے، تو انہیں معافی نہیں دینی۔ عرض کی دی اللہ کی میں معافی ملے گی؟ اللہ نے فرمایا فقتلوا انفسکم، اللہ نے فرمایا اپنی جانوں کو قتل کرو پھر معافی دواں گا۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، قربہ جبار تو آنے والے ہو، یہ بنی اسرائیل گناہ کرے معافی تاں لب دیئے کہ اپنی گردن اتار دے ہو، اپنا خون بہا دے ہو، اپنے آپ نو قتل کرو گے پھر معافی ملے گی۔ عرض کی دی اللہ امت محمدی نقی میں معافی ملے گی؟ فرمایا جانا قتل نہیں کرنیا بلکہ اترو بہانا تیرا کم ہے، معاف کرنا سادہ کم ہے۔ اس راہ دے اندر انسان دا سارے زندگی دے معاملات پیش کیتے جاتے نہیں، جڑا بھی شیڈول ہوتا ہے اللہ سارا اس رات فرشتیاں دے سپرد شیڈول کر دیتا ہے۔ کوئی انسان کھیتی باڑی پیا کرتا لیکن انہوں پتہ نہیں کہ میری موت دا وقت آ گیا، کوئی اپنے کاروبار دے اندر ہے لیکن انہوں پتہ نہیں کہ میری موت دا وقت آ گیا، کوئی انسان اپنے معاملات دے اندر مصروف ہے لیکن انہوں پتہ نہیں کہ میری موت آ گئی ہے۔ جس رزق دے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، جس رزق دی خاطر انسان دو نظریاں کر رہا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں کہ میرا رزق ختم ہو گیا ہے، میری زندگی دے ڈور کچھے آکے مک جانی، پتہ ہی نہیں کہ ہو سکتا میری زندگی دی آخری شب برات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس رات سارا شیڈول فرشتیاں دے دیندہ ہے، جی میں کہ ساڑھے پاکستان دی حکومت جون دے اندر تقریباً اپنا کل بجٹ پیش کر دیں دیئے کہ اسی اے معاملات کرنے نے اتنا سانو بجٹ آنا ہے، یہ چیزاں درکار نے۔ ایمیں اللہ اس رات فرشتیاں دس دائے فرشتیوں فلاں بندے نے اتنے دن گزارنے اتنا رزق کھانا ادھی زندگی چیزاں باقی رہ گئیاں۔ اللہ فرماندہ ساری زندگی کی راتاں اپنی مرضی نہ گزارن والے آ، جی میں دل کردہ رات گزار لینا ہے، جی میں دل کردہ اوہ وقت گزار لینا ہے، ادھی رات کدے 11 بچ بھی گزار دویں، کدے سو کے گزار دویں، کدے غفلت بچ گزار دویں۔ تے اللہ فرماندہ ساری زندگی دیا راتاں اپنی مرضی نہ گزارن والے آ، کدے ایک رات ساڑی مرضی دے نال بھی گزار دے، کدے ایک رات میری مرضی دے نال بھی گزار دے۔ تو اللہ بندے نو فرماندہ ہے کہ بندگا میری مرضی دے نال رات گزار، اے بخش دی رات ہے، اس رات اساں کرنا کیے، اس رات در اصل ہوندہ کیے۔ اللہ کنج دا بندے دے نال کرم فرماندہ ہے، اللہ دی رحمت فرماندی ہے آجا ساری راتاں اپنی مرضی نہ گزار، یعنی آج اے رات آگئی میری مرضی نہ گزار، میری مرضی نہ گزار۔ انہوں میرا دل کردہ اللہ دی رحمت کیویں آواز دے کے پکار دیئے، پڑھئے قرآن جا کو سبحان اللہ۔ اچھا سب تو پہلا دے کوشش یہ کرو کہ تمام باپ تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، ذرا محبت فرماؤ، خالی جگہ ذرا پر کرو، ماشاءاللہ ملک برادران تسی بھی تھوڑی جی ہمت کرو، ذرا اللہ خیر کرے، آجو آجو قریب ہو جاؤ۔ بندہ جنہ کول ہوئے نا انہا سرور زیادہ ہوندہ ہے۔ آتے ہون گاج کے بولو سبحان اللہ، پڑھئے قرآن، ہجے بھی آواز تھوڑی اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ مینوں یقین ہے کہ تسی اس تو بھی اچھا بول سکتے ہو سبحان اللہ، تو مینوں اے بھی یقین ہے کہ تسی ہاتھ چوک کے بھی بول سکتے ہو سبحان اللہ۔ ہون مہربانی اے میں ذوق رکھو تے سنو قرآن۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، اللہ
نے فرمایا کملی والے لب کھول کے مٹھا جیا بول دے میرے بندیاں نو میرا پیغام دے دے عرض کی تھی یا اللہ کی پیغام دینا ہے اللہ نے فرمایا کملی والے میرا پیرا میرے بندیاں نو میرا پیغام دے دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دا پیغام ہے جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لے آئے جنہاں نے گناہ کر لے آئے ان ظلم تو مراد کی ہے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللہ نے فرمایا جڑا گناہ کر لوے گناہ کروں تو بعد توبہ نہ کرے او ظالم جڑا معافی نہ منگے انہیں اپنی جان دے ظلم کر لے آئے اللہ فرماندا بندیاں آ جا ہجے بھی ویلا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت مایوس نہ ہوئی جے تو گناہ کر لیا کی ہو گیا ہے جے تیرے کو خطا ہوئی تے کی ہو گیا ہے جے تو رب نو ناراض کر لیا کی ہو گیا ہے ہو سکتا انسان گناہ کرے او دے ذہن دے اندر خیال آ جائے میں انہیں گناہ کرنا پتہ نہیں رب میرا بنے کے نہ بنے او دی رحمت ویکھ او تینوں کڈے میٹھے آواز نال کڈے میٹھے الفاظ نال پکار کے کہندا ہے یا عبادی اے میرے بندیا اے میرے بندیا اے میرے بندیا اللہ دفنا چاہتا بندیا تو ہی میرا نہیں بندا میں تے ہجے بھی تیرا بندیا تو ہی میرا نہیں بندا میں تے ہجے بھی تیرا لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت مایوس نہ ہو ہجے بھی ویلا آ جا اے او رات آن والی ہے شب برات دی رات رب دی رحمت دی آواز آندی ہے کوئی دولت منگن والا میں انہوں دولت دے دیواں ہے کوئی معافی منگن والا آکے معافی منگنا ہے دا کم ہے معاف کرنا سونے رب دا کم ہے ہن بولو سبحان اللہ اللہ فرماندا کل یا عبادی اے میرے بندے ہو سکتا ہے انسان دے ذہن چ خیال آ جائے پتہ نہیں اتنے گناہ کیتے رب بنے کہ نہ بنے میرا اللہ فرماندا بندیا تو ہی نہیں میرا بندا میں تے تینوں ہجے بھی اپنا ہی کہہ کے بھئی اب کرنا میں تے تینوں ہجے بھی کہنا آ جا ہجے بھی کہنا آ جا تو ایک باری آ تے صحیح فرمایا میں تے تیرے واسطے خاص رات کر چھڑی اس رات اللہ دی رحمت کون ہند بالی نے فرمایا کہ ساری راتوں دے وچ اللہ پچھلے پیر آ کے اپنی قدرت دے مطابق جلوہ فرما دے نہیں لیکن اس شب برات دی رات اے وے جو ہی شام دا وقت ہوئے تے اللہ اپنی شان دے لائے کہ پہلے آسمان دا جلوہ فرما دے نہیں تے فرما دے نہیں دوسریاں راتاں وچ میں پچھلے پیر میرنا یہ رات آ گئی تے میں پہلے ہی آ گیا تو آئی جا میں معاف کری جاواں گا تو آئی جا میں تینوں معاف کری جاواں گا او دی رحمت کہندی ہے آ جا آ جا اچھا اس رات جدو اسی آ جائیے او دی رحمت دے وچ او دی رحمت دی آواز آوے تو جدو او دی رحمت دی آواز ساڈے کنا دے اندر پے جاوے تے رو کے رب دی بارگاہ چ معافی مانگ کے آکھیے مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں تسی میرے نال رل کے پڑھ لو اس رات عرض کرے آج یا اللہ مننے گناہگار یا اللہ ہن من گیا تیری بارگاہ سے آ کے یا اللہ غلطیاں بھی کیتیاں خطاواں بھی کیتیاں نے یا اللہ جے اسی گناہگار
تو بخشن ہارے اسی آجز نکمے گناہگار آج دی کر دیا معافی مانگ کے آخنے مانا گناہگار ہو نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہو نہایت برا ہوں میں مانا گناہگار ہو نہایت برا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں نوجوانوں بخش دی رات ہے اے توبہ دی رات ہے اے معافی منگن دی رات ہے اس رات رب دا قرب حاصل کرن دی رات ہے اس رات رب نو راضی کرن دی رات ہے اے رات رب نو شرانہ لگان دی رات ہے اے رات رب تو جڑیاں تیریاں دوریاں ختم کرن دی رات ہے نوجوانوں اے رات اولی ہے رات گرامی ہر ایک انسان چاہتا ہے جڑا اولاد والا کہندا میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے جڑا بے اولاد چاہتا مینوں اولاد مل جاوے جڑا مکان والا ہے کہندا مینوں کوٹھی مل جاوے جڑا سائیکل والا کہندا مینوں کار مل جاوے اج ہر ایک انسان دے دل وچ خیال نہیں کوئی کچھ منگدا کوئی کچھ منگدا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے جنہوں اولاد چاہیے دولت چاہیے کاروبار چاہیے جنہوں جو بھی چاہیے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے دائی کوئی کلیا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ دے قرآن دا کلیا دسے آئے کون ہے دے والی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسے آئے اللہ دا قرآن فرماندہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اج انسان چاہتا ہے میرے کو دولت آ جائے اج انسان چاہتا ہے کہ میرے کو پیسے آ جائے اج انسان چاہتا ہے میرے کو دنیا دی ہر ایک چیز آ جائے بے اولاد چاہتا ہے میرے کو اولاد آ جائے کونین دے والی نے فرمایا رب سارا کچھ دے گا لیکن کلیا ایک کوئی ہے ایک کوئی کلیا دے اندر میرے نبی نے فرمایا رب دے گا میرے نبی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا تھے اللہ دا قرآن آخد آئے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا میرے کونین دے واجی نے فرمایا تو اللہ دے کلو ایک باری ڈر دے سکیں فرمایا پھر کی رب کرے گا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سادے لفظہ دل بچ ترجمہ کر کے آقا جنہوں سمجھ آوے بولے آجے میرے اللہ دے قرآن نے ونڈ کر کے دسی فرمایا اللہ دے کلو تو ڈری جا تینو رب اوتھوں رزق دوے گا جتھے تیری سوچ بھی نہیں جا سکتی کرنا کی پوے گا فرمایا اللہ دے کلو ڈر اللہ دے کلو ڈرنا تیرا کام میں تینو اوتھوں رب رزق دوے گا جتھوں تو سوچ بھی نہیں سکتا تیرا خیال تیرا وہم میں نہیں جا سکتا جتھوں تینو رب رزق عطا فرمائے گا اور تینو انج دا رزق عطا فرمائے گا تیری جڑی توقع اس تو بھی زیادہ رب تینو عطا فرما دے گا لیکن کرنا کی پوے گا تقوی رکھ او دے کولو ڈر او دے کولو معافی مانگ استغفار کر توبہ کرنا تیرا کام ہے عطا کرنا سونے رب دا کام ہے سونے رب دا کام ہے عطا کرنا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے کونین دے واجی نے فرمایا اللہ دے کولو تو ڈری جا تے رزق تینو رب سونا دے جاوے گا
میرے نبی نے فرمایا صحابہ تو میں ایک آیت ایسی نہ قرآن دی پڑھ کے سنا ماں جدے اندر ایک کام کرے تو رب انہوں 5 چیزاں عطا فرماوے گا. صحابہ نے عرض کی دی سونے قرآن پڑھ کے سنا نہ دسنا کیڑی کہتے. میرے کملی والے آقا نے اتھے قرآن پڑھیا. لو بھی میں قرآن پڑھا ہو سکتا ہے کہ تمہیں سرور آندہ ہوئے. کوئی بڑا بڑا عالم دین کوئی قاری کوئی امام کعبہ قرآن پڑھے تو بڑا ہی سرور آندہ ہے. جتے قرآن والا خود قرآن پڑھدا ہوئے گا ادھا کنہ کو سرور آندہ ہے. میرے نبی نے اتھے قرآن دی اے لی آیت پڑھی. جے تسی سبحان اللہ بولو تے میں بھی پڑھ دیں ہاتھ چوکے اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. لو بھی 5 چیزاں گنا لگا توجہ رکھا جے دل کرے تے بولے گا جے پوری توجہ نال. اے جڑا انسان کسے بھی پریشانی اندر مبتلا ہے بس توجہ رکھ کے سنے کرنا کی. اللہ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تو استغفار دے کر رب دی بارگاہ چ. اور پہلی چیز لبے گی اللہ فرمایا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا او تینوں بخشن ہار ملے گا. تو جن نے مرضی گناہ کر کے دی بارگاہ چ جا ہو سکتا ہے کہ تیرے خدین جو خیال آوے کہ میں گناہ کیتے تے رب پتہ نہیں معاف کرے کہ نہ. فرمایا نہیں آنا تیرا کام ہے معاف کرنا ساڈا کام ہے. ان دوسری چیز فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اگلی چیز فرمائی يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ نے فرمایا آج جڑی بارش نہیں نازل ہوندی قحط پہ جاندا ہے. فرمایا توبہ کرنا تیرا کام ہے بارش نازل کرنا سونے رب دا کام ہے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ فرمایا اسی نازل فرماؤں گے آسمانوں تو بارش. اگلی گل فرمائی يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. فرمایا تو استغفار کر میں تیری مال دے نال مدد فرماواں گا. پھر نالی فرمایا اموال و بنین جدے کو پتر نہیں نا فرمایا استغفار کر توبہ کر میں تینوں پتر بھی عطا فرماواں گا. نالی فرمایا جنات تینوں جنت عطا فرماواں گا. اولی جنت نہیں بلکہ فرمایا اولی جنت عطا فرماواں گا جدے بچے پھل بھی ملے گا تے انہارا تینوں نہراں بھی مل دیاں گے. لو بھی منوں سارے سچی دسے آجے اللہ فرمایا تینوں میں بخشن ہار بھی ملاں گا تینوں میں مال بھی دواں گا بارش بھی نازل فرماواں گا پتر بھی دواں گا تے جنت بھی دواں گا. کرنا کی ہے یا اللہ. اللہ فرمائے ایک کوئی کام میں یا اللہ کی. اللہ فرمائے توبہ تو کری جا نظارے میرے تو لٹی جا. توبہ تو کر لے عطا میں تینوں کری جاواں گا. ایک باری تو مانگتے صحیح نا تو ایک باری میری بارگاہ دے وچ آ کے استغفار کر. نوجوانوں میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو جتنے بھی آئے ہو میں تیاری کرا رہا کہ اس رات تو سکی میں رات گزارنی. اس رات کو تو رب دی بارگاہ سے آ کے معافی منگنی ہے. اس رب دے نال جرانہ لگانا ہے. گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ صحابہ میں دن دے اندر 100 مرتبہ توبہ کرنا ہوں. اللہ کے اسے سننے نے لوڑ ہی کوئی نہیں. جڑا اگے یار در اصل امت نو دسنا چاہتے ہیں جے نبی ہو کے 100 دفعہ توبہ کر دینے تو امتی نو کتنی دفعہ کرنی چاہیے. صوفیہ فرما دینے کہ جے کملی والے آقا 100 مرتبہ توبہ کر دینے تو پھر امتی نو 1100 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے. امتی نو 1100 مرتبہ توبہ کرنی چاہیے. او دی بارگاہ جو توبہ کریے نا چھڑو بہا کے انہوں بڑا ہی چنگا لگتا ہے. وہ کہندہ میری بارگاہ چھ آکے توبہ کر اتھرو بہا میں تنو معاف کر دے مانگا. حدیث پاک دے اندر آندہ میرے نبی نے فرمایا جدو کل قیامت دن یوے گا. کملی والے آقا نے فرمایا جدو کل قیامت دن یوے گا دوزخ دیا کے پار آ جاوے گی. دوزخ دیا کے شولے مار دیو بھی کہ بھڑک دیو بے گی. لوگ ویخ ویخ ڈر جان گے. کملی والے آقا نے فرمایا میں دیکھاں گا. کملی والے آقا سجدہ جب میں جان گے تو رو کے آکھن گے یا اللہ اے میری امت بڑی گنہگار ہے
یا اللہ اے بڑے گناہ والے یا اللہ انہاں دے نیکیاں اتنیاں زیادہ نہیں یا اللہ جے میرے امتیاں دا کی بنے گا یا اللہ میرے غلاماں دا کی بنے گا اچانک جبریل امین علیہ السلام ایک پانی دا پیالہ لے کے آن گئی حضور دی بارگاہ چ عرض کریں گے کملی والیا اس پانی دے پیالے دے وچوں ایک چلو پانی دا بھر کے اگ تے گرا دیو میرے نبی پاک چلو پانی دا بھر کے اسے اگ تے گران گے دوزخ دی اگ واپس چلی جائے گی او دے شولیاں چ خمی آ جائے گی او بھڑکنا بند ہو جائے گی میرے نبی فرمان گے جبریل دس کیڑا پانی ہے جدے کولوں دوزخ دی اگ بھی ڈر دی ہے جدے کولوں دوزخ دی اگ ڈر کے واپس چلے گئی ہے جبریل عرض کر گے کملی والیا اے او پانی ہے تواڈے غلام راتاں میں اٹھ کے رب دی بارگاہ چ اتھرو بہا کے او دے کولوں معافیاں منگدے رہے میں جبریل انہاں دے اتھرو کٹھے کردا رہا عرض کیتی سونے اے او پانی ہے جدے کولوں دوزخ دی اگ پہ ڈردی عرض کیتی سونے تواڈے غلام راتاں اٹھ کے رب دی بارگاہ چ اتھرو بہا کے معافی منگدے رہے نے نا انہاں دے اتھرو رب نے ایڈے چنگے لگے رب فرمائے انہاں دے اتھرو اکٹھے کر کے لے کے انہاں دے اتھرو اکٹھے کر کے لے کے انہوں اتھرو بہان والا بڑا ہی چنگا لگدا بڑا ہی چنگا لگدا اتھرو بہان والا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا رب دے خوف دے اندر روے تے ایک اتھرو بہاوے اتھرو نہ بھی آوے میرے نبی نے فرمایا اتنا ہو جاوے کہ او دی آنکھ دے پلک دے ایک وال گلا ہو جاوے فرمایا حتیٰ کہ مکھی دے ایک پر دے برابر یا پر گلا ہو جاوے اتنا بھی اتھرو آ جائے رب پھر بھی بخشش فرما دے گا رب پھر بھی انہوں معاف فرما دے گا انہوں اتھرو بہان والے بڑے چنگے لگ دینے بڑے ہی چنگے لگ دینے اتھرو بہان والے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اگر انسان نے دیوہ چلانا ہوئے تو او دے اندر ایک بتی بنا کے رکھ دائے منو سارے دسو سمجھدار بیٹھے ہو پنڈا والے ہو عقل والے ہو پڑھے لکھے ہو کہ جیڑی دیوے دے اندر ایک بتی رکھی دی اس بتی نو اگر گلا کر کے رکھے آ جاوے پانی دے اندر سارا بگو کے رکھ دیتا جاوے تو انہوں پانی والی بتی نو اگ لگائی تے اگ لگ دیئے نہیں امام جلال الدین سیوطی فرما دینے جے تو رب دے کولوں بچنا نا دوزخ دی اگ تو تے اپنے آپ نو گلا کر کے جاویں جے او بتی گلی ہوئے تے انہوں اگ نہیں لگ دی تو جے تو گلا ہو کے جاویں گا تے کدے اتھروਆਂ دے اندر تے کدے وضو دے اندر جے بتی نو اگ نہیں لگ دی تے تو گلا ہویں گا رب دے خوف دے اتھروਆਂ دے وچ تینوں بھی دوزخ دی اگ نہیں لگ دی تینوں بھی دوزخ دی اگ نہیں لگ دی تو بھی اتھروਆਂ وچ گلا ہو کے جائیں ایک باری گلا ہو کے جا ان معافی منگن والا بڑا ہی چنگا لگدا ہے بڑا ہی چنگا لگدا ہے توبہ دا دراصل معافی دا معنی ہے بے کہ اپنے گناہاں تو شرمندہ ہو جانا اور توبہ دی تین شرطان ایک اپنے گناہاں تو شرمندہ ہو جانا دوسرا جڑا گناہ ہے او دے تو رکے رہنا اور تیسرا اے ہمیشہ تو اس گناہ تو توبہ کر لینا ان توبہ کیا جاندہ ہے لیکن کدھے ذہن سے خیال اے نہ آوے کہ یار پتہ نہیں میں اتنے گناہ کیتے شیطان ہو سکتا بندے نو ورگلا دے کہ تو گناہ کیتے تے بار بار توبہ کرنا توبہ توڑ دینا توبہ کرنا توبہ توڑ دینا توبہ کرنا توبہ توڑ دینا ہے پتہ نہیں رب تیرا بنے کہ نہ بنے قدرت نے فرمایا شیطان دے آنکھیں نہ لگیں جے تیری توبہ توڑن دی گناہ کرن دی عادت ہوئی ہے تو سانوں بھی معافی دین دی عادت ہو گئی ہے ساڑھے بھی معاف کرن دی عادت ہو گئی آ جا جنہیں مردی گناہ لے کے اسی تو معاف کر دے ہانگے اسی تو معاف کر دے ہانگے گرامی قدر حضرات انہوں معافی اتھرو بہان والا بڑا چنگا لگتا ہے وہ معاف کر دیندہ ہے بس ایک اتھرو بہاؤ تیرا سونا بندے دا بیڑا پار فرما دیندہ ہے بیڑا پار فرما دیندہ ہے ان ساڑھے نال کنہ کو پیار ہوئے گا کملی والے دی امت تک کنیاں کو نہ چپا لیاں ایک اتھرو بہاؤ تو بیڑا پار گرامی قدر حضرات بنی اسرائیل نے جدو گناہ کیتا ہے
جدو بنی اسرائیل والے نے گناہ کر لے آئے عرض کی دی اللہ سانو معافی دے دے اللہ فرمایا نا تسا میرے نال شرک کیتا ہے بچھڑے نو معبود خدا بنا لے آئے تو انہیں معافی نہیں دینی عرض کی دی اللہ کی میں معافی ملے گی اللہ نے فرمایا فقتلو انفسکم اللہ نے فرمایا اپنی جانوں قتل کرو پھر معافی دواں گا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو قرب جبار تو آنے والے ہو جب بنی اسرائیل گناہ کرے معافی تاں لب دیئے کہ اپنی گردن اتار لے ہو اپنا خون بہا دے ہو اپنے آپ نو قتل کرو گے پھر معافی ملے گی عرض کی دی اللہ امت محمدی نقی میں معافی ملے گی فرمایا جانا قتل نہیں کرنیا بلکہ کہ اترو بہانا تیرا کم ہے معاف کرنا سادا کم ہے انہوں نے معافی تاں لب دی ہے کہ اپنے آپ نو قتل کرو فقتلو انفسکم حکم دیتا قتل کرو اپنے آپ نو تے ساڈے تے لجپالیاں حضور دی امت ہے وے فرمایا قتل نہیں کرنا اترو بہا کے معافی مانگ میں تینوں معاف فرما دے مانگا اے سارا کرم حضور دا ہے اے حضور دیاں لجپالیاں نے اے حضور دیاں لجپالیاں نے تائیوں ایسے واسطہ شاعر بول کے آخد رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لواں رحمت کبے حضور دیا میں چھڑا لواں جبریل امین علیہ السلام ایک دن سدرہ دے بیٹھے تھے اچانک رب دی آواز آئی تھے رب کی فرما رہے آئے لبیک یا عبدی ہے میرے بندیا میں حاضر ہاں تو تھی سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے اچھا بولو سبحان اللہ رب بندے نو فرما رہے بندیا میں حاضر ہاں لبیک یا عبدی بندیا میں حاضر ہاں حالانکہ بندہ طواف کرے دے آخدہ لبیک اللہم لبیک کہندہ بندہ ہے کہ یا اللہ میں حاضر ہاں او دی قدرت دا قانون ویخ عشق ویخ او بول کے آخدہ ہے لبیک یا عبدی تو بندے ہونو تو پکاریا تے میں رب حاضر ہاں میں رب حاضر ہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ کنو جواب دیتا ہے عرض کی دی یا اللہ کنو جواب دے کے آخدیا بندیا میں حاضر ہاں اللہ فرمایا جبریل او سمندر دریا دے کنارے دے نظر مار جبریل نے نظر ماری ہے اللہ فرمایا بیک ہوتے کے مندر ہے او دے اندر ایک پادری ایک ہندو بیٹھا ہے او دے والے ویخ لے جبریل کے اندر میں او دے والے ویکھے آئے تو میں ویکھنے اپنے پت دے سامنے بیٹھے ہندو کہندہ یا سنامی اے میرے پت ایک کہندیاں اس ہندو نو نیند آ گئی نیند گل میں چوجی زبان چ نکلیا یا سمدی اللہ سمد اللہ بنائے او دی زبان جو نکلے یا سمدی اللہ نے فرمایا میں تا جواب دیتا ہے جبریل نے عرض کی تھی اللہ 70 سال دی عمر ہو گئی ہے انہیں کدے تینوں دلوں نہیں پکارے آئے اج نیند وچ تیرا نام نکلے آئے یا اللہ اے تے اپنے بت نو پیا پکاردا سی قدرتی آواز آئی جبریل نے اپنے خدا نو پکارے آئے او نہیں بولے آئے جے نہ میرا نام لے آئے جے میں بھی نہ بولے آئے تو جبریل او دے بچ تے میرے بچ فرق کی رہ جاندہ
کہندا پکار تے صحیح میں حاضر ہاں، تو پکار تے صحیح ایک باری میں حاضر ہاں۔ بچہ گواچ جائے نا، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ گواچ جائے یا مدرسے تو دوڑ جاوے تو وہ بچہ گھر نہ جاوے تے گھر والے اشتہار دیندے نے تے بول کے او دے اندر لکھ دینے کہ اگر کسی نو فلاں بچہ ملے اس نے اس رنگ دے کپڑے ڈالے نے، او دا نام ہے، انج دی او دی رنگت ہے، اے او دے نحن نقش نے، جنوں ملے ساڈا پتہ یا فون نمبر ہے ایتھے سانوں پہنچا دے تے جے اگر کسی نو ملے تے اگر وہ نہیں پہنچا سکدا ساڈا رابطہ کرے، اسی خود لین آ جاواں گے۔ تے یا پھر انج لکھواندے نے کہ بچیا اسی تیرے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ جتھے بھی تو ہے میں تو گھر واپس آ جا، میں تیرا باپ کہنا تینوں کچھ نہیں کہندا، تو گھر آ جا۔ ایویں اللہ نے قرآن دے اندر اپنے بندے نو آواز دے کے آکھیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا بظاہر انسان رب تو دوڑ جان والے آ، تیرا رب کہندا ہے واپس آ جا، میں بڑا ہی کریم ہاں، تو واپس آ جا، میں بڑا ہی کریم ہاں، میں بڑا ہی کریم ہاں، تو ایک بار یاد جانا۔ وہ کہندا ہے مینوں نوجوان دی توبہ بڑی پسند ہے، مینوں نوجوان دی توبہ بڑی چنگی لگدی، جدوں قیامت دا دن ہوے گا نا جتھے نبیاں دے تخت لگن گے رب دے عرش دے نیچے، تے رب دے عرش دے نیچے اوتھے نوجواناں دے بھی تخت لگے ہون گے۔ لوگ پوچھن گے یا اللہ اے نبی نے؟ اللہ فرمائے گا نہیں اے نبی نہیں، اے او نوجوان جنہاں جوانی وچ توبہ کیتی گئی سی، انہاں جوانی وچ توبہ کیتی۔ اللہ نو او نوجوان بڑا ہی چنگا لگدا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رب نو او بزرگ بڑا پیڑا لگدا جڑا بڈھے بارے بھی گناہ نہ چھڈے، بڈھے بارے بھی گناہ نہ چھڈے۔ یا کوئی انسان انج آکھے کہ میں ہن بڈھا ہو گیا تے میں گناہ نہیں کردا، لیکن دلوں ارادہ ہووے تو مثال دے کے آکھاں گے ایک بیڑیا جوان ہووے تے جوانی وچ شکار کرے، تو جدوں بڑھاپا اندر آ جاوے شکار کرن دی طاقت نہ رہے تے اودوں آکھے جی ہن میرے چ طاقت نہیں تے میں شکار نہیں کردا۔ او دراصل ہن تو بزرگ ہو گیا، تیرے کولوں طاقت ہی نہیں رہی، اے نہ کہہ کہ میں شکار نہیں کردا، ہن تیرے کولوں طاقت ہی نہیں رہی۔ مدد اس نہ جدوں جوان سے جدو طاقت سی، جدو انسان دے اندر قوت سی گناہ کرن دی، او نوجوان دے اندر طاقت سی، او طاقت ہون دے باوجود انہیں گناہ چھڑیا ہے تو توبہ تے اینو کہندے نے نا، طاقت ہون دے باوجود جڑا گناہ تو رک جائے اینو توبہ کہی جاندی ہے۔ اللہ نو او بزرگ بڑا پڑا لگدا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے اس بزرگ دے بارے جڑا بڈھے بارے بھی گناہ کردے نے، آپ فرماندے نے ہڈیاں کمبنا تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے اسی رانلی تو تلوندی موسیٰ خان تو پیرا چک تو کتوں کتوں دو سے باب آئے نے، انہوں نے کی آکھنا ہے لاما صاحب ساڑھے لاکھیں چاہے تے بڑی سبحان اللہ کروائے تے اپنی مسجد والے بول دے ہی نہیں انہوں نے کلوں تے تواڈی بھی تے میری بھی عزت دا معاملہ ہے، باسی والا والے اور روند نہ بولو تے گج کے بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماندے نے ہڈیاں کھمبنا تے گوڈے کھڑکن تے اٹھ گیا لک تیرا ہجے بھی بدیوں باز نیا میں، او ہجے بھی بدیوں او باز نیا میں، او جیوئے مرد دلیرا۔ جڑا نوجوان توبہ کرے رب نو بڑا چنگا لگدا، اے مطلب ہی نہیں کہ جڑا بزرگ آوے تے رب نو او بھی چنگا نہیں لگدا، لیکن زیادہ پسندیدہ توبہ ہوے جڑی نوجوان کردا ہے، کیونکہ او دے اندر گناہ دی طاقت ہوندی ہے، قوت ہوندی ہے، او طاقت ہون دے باوجود گناہ نہ کرے، گناہ تو رک جائے۔ گرامی قدر حضرات بس ایک حدیث پڑھ کے میں جلدی وقت نو سمیٹا، میرے کول وقت بالکل تھوڑا جہا ہے۔ کون اند والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جوانی وچ توبہ کرے یا جدوں بھی توبہ کرے، میری تقریر دا ایک پیغام لے کے جایا جے، میرے نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی توبہ کرے تے سچے دلوں کرے، تو میرے نبی نے فرمایا او توبہ کرنے والا انج سمجھے میں جی میں آج دنیا تے زندگی چ کدے میں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ رب نو انج دا پاک صاف فرما دیندا ہے جڑا گناہ تے آکڑ جاوے او شیطان ہے، تو جڑا توبہ کرے او انسان ہے، او انسان ہے۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے، اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹر دے جا رہے تو ویکھا ایک اونٹ بڑا مسجد دے اندر آیا، کسی نو گزر نہ دے،
عیسیٰ علیہ السلام ٹرے ٹرے دے قریب گئے تے جا کے کان چکی گل کہی تے اونٹ بڑے آرام نہ بیٹھ گیا. لوگ ادھر ایک نے پوچھا حضور انہوں کی آکھیا جڑا کسی نے گزر نہیں دے رہا تو ہن بڑے آرام نہ بیٹھ گیا. تے آپ نے بول کے آکھیا میرے کان میں جا کے آکھیا اس مسجد دے اندر آ کے لوگاں نو تنگ کرنے والے تینوں موت یاد نہیں, تینوں موت یاد نہیں, تم مرنا نہیں. جاؤ جا کے قبرستانوں دا چکر لگا کے ویکھو جڑے بڑے بڑے نوجوان حسن والے طاقت والے بڑے بڑے مان کرنے والے قبرستانوں دے اندر پے نے وہ بھی کہندے سن اساں مرنا نہیں. لیکن اج ویکھ لو قبرستانوں دے ٹیل لگے بندے ٹر تو بھی جانا ہے. شب برات نو شیڈول ملے جانا, پتہ نہیں کدی زندگی چ اگلی شب برات ہونی ہے تے کدی چ نہیں ہونی. تیرے کول وقت ہجے ہے, وقت تو توبہ کر لے. ہن میرا دل کردا میں ادھر ترجمہ حضرت سخی سلطان بہو دے کولوں کرا کے دیواں. جے بولو سبحان اللہ, ہاتھ چوک کے ٹیڑ لا کے بولو سبحان اللہ. حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آ فرماندے نہیں حسن دے کے دلا سا عمر بندے دی جویانی جویں پانی وچ پتا سوڑی سامی تے گسیٹنا اٹھے پرد نہ سکے تو پاسا مالک تے چھو لے کھا منگ سی ردی کٹ نماسا مالک تے تھو لکھا منگ سی رتی گٹ نماسا. عمر بندے دی انج بیانی جی میں پانی وچ پتاسا. گرامی قدر حضرات توجہ رکھے, آج ٹائم تے ہو گیا ہے, گلاں بڑیاں لے کے آیا سا. جے تسی آکھو تے میں جلدی جلدی ایک دو گل سمیٹ دیواں. میں جنہ سنی او ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ, منوں پتہ چلے کنے ووٹ آئے. ہن بولو سبحان اللہ. کون ہیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تے مولا علی دے بھائی حضرت عقیل سفر کر دے جا رہے تے سفر کر دے میں راستے دے اندر ایک مقام آیا تے حضور نو پیاس لگ گئی. کملی والے آقا نے فرمایا عقیل جی یا رسول اللہ, او سامنے پہاڑ تے انہوں جا کے آکھو مینوں کملی والے آقا نے بھیجیا ہے تے تو پتھر ہے تے پتھر وچوں اللہ دا قرآن کہندا پانی نکل رہا ہے تے مینوں پانی دے, میں پانی پینا ہے. حضرت عقیل فرماتے ہیں میں ٹریا ٹریا پتھر دے کھول گیا تے جا کے انہوں آکھیا لو توجہ رکھو جنہاں نوں موت تے آخرت یاد ہے. میں ٹریا ٹریا دے کھول گیا تے جا کے آخنا مینوں سرکار نے بھیجیا ہے تے مینوں نا پانی دے, میں پانی لے کے جانا ہے. تے او پتھر بول کے آخدا سرکار نو جا کے عقیل میرے لو معذرت کری تے عرض کری سونے مینوں معاف کرے آجے میرے کو پانی نہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں پانی؟ کہندا ہے پانی میرے کو بڑا سی لیکن جدوں دے میں قرآن دی اے لی آئے سنی نا تے اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فرمایا اللہ دا قرآن کہندا ہے انسان قیامت والے دن انسان تے پتھر دوزخ دا بالن بنن گے. تے جدوں میں اے گل سنی نا میں اتنا رب دے خوف چ رو رو کے میرے وچوں پانی مک گیا ہے, رو رو کے میرے بچوں پانی مک گیا. دنیا والیو اللہ دے قرآن نے گل شان کیتی, فرمایا انسان تے پتھر دوزخ دا بادن بنن گے. تو مرن تو پہلا بندے اس اپنی آخرت ول وی کسے کولو ترجمہ کرا کے دیواں جا کو سبحان اللہ. میرا دل کردا میں جو ترجمہ کر لواں جنوں آندا او میرا لکے میرے نال پڑھے تو مل کے سارے نوں کہنا چاہیے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. جنوں
آندا میرے نال پڑے جنوں نہیں آندا ہاتھ کھڑا کرے او دا بھی حصہ پہ جاوے گا انج سارے ایمانداری نال ہاتھ کھڑے کر کے آکھو دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر زمانہ ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر اور تیرا نازک بدل پائی جو لیٹے سیج پھولوں پر یہ ہوگا ایک دن مردہ یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے یہ ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے دلا غافلہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر اس خالی زمین اندر زمانہ ہے اور تیرا نازک بدن پائی جو لیٹے سیج پھولوں پر میں ان لوگوں نے بھی ویکھیا جڑے کہندے نا مینوں منجی تے نیند نہیں آندی منجی سخت ہے کوئی کہندے مینوں تھلے نیند نہیں آندی میرے کو ستا نہیں جاندا میں نرم بیڈ تے سون کے جیاں سوچ بندہ جدوں قبر چ لیٹے گا اوتھے تے کوئی بیڈ نہیں اودوں تیرے نال کی بیتے گی گرامی قدر حضرات جدو انسان نوجوان توبہ کردا اللہ فرشتے نوں بلا کے آکھدا ویکھو میرے بندے وال تسی کہندے سو نہ بنائی نہ زمین تے فساد کرنا ہی اب ویکھ میرا بندہ فساد نہیں پیا کردا میرے کولو معافیاں پیا منگدا ہے میرے کولو معافی پیا منگدا ہے مینوں بڑا ہی چنگا لگدا ہے حضرت عمر فاروق دا دور خلافت حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک سونا جہا نوجوان او نوجوان صورت دا بھی بڑا سونا ہے سیرت دا بھی بڑا سونا 5 وقت دا با جماعت نمازی ہے مسجد نبوی وچ عمر فاروق دے پیچھے نماز پڑھن والا ہے رب نے اس نوجوان نو دل بھی سونا دیتا ہے حسن بھی سونا دیتا ہے او جس گلی بازار چ گزردا ہے عورتاں اونوں اپنے ول گناہ دی دعوت دیندیاں نے لیکن او رب تو ڈردا کسے ول نہیں جاندا دنیا والے توجہ رکھے آ گئی ایک دن ایک عورت تے عاشق ہو گئی عورت انہوں اپنے والے بلاندی عورت والے نہیں جاندا عورت نے اپنی نوکرانی نو آکھیا انہیں اج فجر دی نماز پڑھنے آنا اس گلی جو گزرنا ہے جے تو اینو میرے گھر وچ لے کے آ جاویں تینوں میں آزاد کراں گی نام دیواں گی اس عورت دی نوکرانی نے اس نوجوان نو آکھیا ساڈے گھر وچ نوجوان کوئی نہیں مرد کوئی نہیں ایک بدنی چیز اٹھانی ہے ساڈے گھر آیا دے او نوجوان اندر گیا ہے نوکرانی نے دروازہ بند کر دیتا ہے اس عورت نے انہوں گناہ دی دعوت دیتی ہے او چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا ہے او نہ پکڑ کے باہر گلی میں رکھ دیتا ہے او دے باپ نے اپنے پتر نو ویکھیا گلی چ بے ہوش ہے اٹھا کے گھر لے گیا شام جا کے انہوں ہوش آئی ہے او نوجوان رب کھلو رو رو کے دعا منگدا ہے عرض کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ میرا حسن مینوں فتنہ چ لے کے چلائی یا اللہ میری جوانی میرے کھلو گناہ کروا رہی یا اللہ تو مینوں معاف کر دے یا اللہ میں ارادہ تن نہیں گیا یا اللہ تینوں تے پتہ میں کدے گناہ نہیں کیتا تو یا اللہ مینوں معاف فرما دے حدیث دے اندر آندا ہے وہ نوجوان اس قدر
درد نال رویا ہے او دی چیخ نکلی روح نکل گئی ہے انہاں راتوں رات پکڑ کے دفنایا عمر فاروق ویکھیا نوجوان نہیں آ رہا فرمایا نوجوان کتھے وے لوکاں دسے انج نوجوان مر گیا ہے راتوں رات دا جنازہ پھڑ کے دفنا دیتا ہے فرمایا مینوں بھی خبر چلا جاؤ مینوں کیوں نہیں دسیا عرض کیتی لاجبالا تسی خلیفۃ المسلمین ہو تہاڈے حرام جے خلل نہ پے جاوے اسی تانی تانوں جا کے جگایا آپ نے فرمایا مینوں اودی قبر تے لے جاؤ آپ نے اودی قبر تے گئے نے پوچھیا نوجوان کیویں مرے آئے لوگاں دسیا رب کولوں ڈر کے مر گیا ہے رب دے خوف وچ موت آئی آپ نے اودی قبر تے قرآن پڑھیا تے پڑھدے نے والی من خاف مقام ربه جنتان آپ نے پڑھیا جڑا رب دے خوف تے ڈر جائے جڑا رب کولوں ڈر جائے رب دو جنتاں دیندا ہے فرمایا جنت نہیں جنتان دو جنتاں رب انہوں دیندا ہے لو بھی توجہ رکھیا دے شروع تو لے کے آخر تک سارے بندے جنوں سمجھ آوے ٹھلے آوے سبحان اللہ دی فرمایا جڑا رب کولوں ڈر کے مر جائے گا رب انہوں دو جنتاں دے گا قبر چوں آواز آئی میں رب کو ڈر کے مر گیا وا میرا رب واقعی بڑا سچا ہے اس رب نے مینوں دو جنتاں دتیاں فرمایا میں رب کو ڈر گیا جدوں رب دے خوف وچ ڈریا تے مینوں رب نے دو جنتاں دتیاں والی من خاف مقام ربہ جنت نے جنتان جڑا رب کو ڈر جائے گا رب نے دو جنتاں عطا فرمائے گا قبر چوں آواز آئی امیر المومنین میرا رب واقعی بڑا سچا ہے اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے منوں نے رب نے دو جنتاں عطا فرمائیاں نے منوں نے دو جنتاں عطا فرمائیاں لو بھئی آخری گل تے میں پھر تقریر دی اجازت چاہن لگا اودے کول کریا کرو سوچیا کرو کہ رب تینوں ویکھدا کونین دے وج نے فرمایا ایک دن ایک حبشی حضور دی بارگاہ چایا بس آخری گل کرنا تے بڑیاں نے لیکن میں آخری ہی کرنے لگا حضور دی بارگاہ دے وچ آیا تے آ کے عرض کیتی سونے میں گناہ کیتا ہے مینوں رب کولوں معافی مل جاوے گی میرے نبی نے فرمایا ہاں مل جاوے گی انہیں رب دی بارگاہ چ توبہ کیتی معافی منگی حبشی جان لگا نا جدوں واپس تے مڑ واپس آیا تے آ کے آکھدا سونے جدوں میں گناہ کیتا سی تے او مینوں ویکھ رہا سی میرے نبی نے فرمایا ہاں جدوں تو گناہ کیتا تینوں ویکھ رہا سی لو بھی دا رب دا خوف دیکھو نبی پاک نے فرمایا جدوں نوں پتہ چلیا نا کہ رب مینوں گناہ کردیاں ویکھ رہا سی کونین دے بل نے فرمایا اس ویلے رب دے ڈر وچ چیخ مار کے مر گیا کہ رب مینوں گناہ کردیاں ویکھ رہا سی میں کیڑا منہ لے کے رب دی بارگاہ تے وچ جاواں